کتاب کسی بھی شخص کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور کتابیں ہی انسان کو بہتر سے بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اچھی کتابوں نے لاکھوں زندگیوں کو بدلا ہے اور یہ کتاب انہی کتابوں میں سے ایک ہے۔ دا ماسٹر کی ٹو ریچز۔ یہ کتاب لکھی ہے نیپولین ہل نے، جو کہ تھنک اینڈ گرو رچ ایسی شاندار کتاب کے رائٹر ہیں۔ اس کتاب میں کچھ ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر کوئی بھی شخص وہ دولت حاصل کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، چاہے وہ دولت پیسوں کی شکل میں ہو یا کردار اور علم کی شکل میں۔ اس کتاب میں موجودہ اصول ہر چیز کے لیے برابر کام کریں گے۔ میں آپ کو چیپٹر میں توڑ توڑ کر بتاؤں گا۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے زندگی کی 12 دولتیں۔ اس کتاب کو ایسے لکھا گیا ہے کہ جیسے رائٹر سامنے بیٹھے کسی شخص کو کوئی کہانی سنا رہا ہو، اسی لیے میں بھی آپ کو یہ کتاب ایسے ہی سناؤں گا۔ تو چلیے اب کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1، زندگی کی 12 دولتیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوسرے تمام لوگوں کی طرح زندگی کی تمام خوشیاں اور آسائشیں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں گے۔ یہ بات ایک فطری عمل ہے۔ آپ معاشی تحفظ چاہتے ہوں گے جو صرف دولت مہیا کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود اپنی دولت پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دولت پیدا کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمیں دولت حاصل ہو جائے۔ یہ بھی ایک فطری خواہش ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے تجربے سے جو کچھ حاصل کیا ہے شاید آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ وہ یہ ہے کہ بغیر قربانی یا محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن دولت حاصل کرنے کا ایک یقینی راستہ موجود ہے، اور اس کا علم صرف اس شخص کو ہوتا ہے جس کے پاس ماسٹر چابی ہوتی ہے۔ یہ ماسٹر چابی ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ جس کے پاس یہ موجود ہوتی ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو ہر بند دروازہ کھولنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی 2 ہستیاں۔ اس سے پہلے کہ میں 12 دولتوں کا ذکر کروں، میں آپ کو ان چند دولتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ خود بھی ان دولتوں سے آگاہ نہ ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ اپنے آپ کو ایک واحد شخصیت خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ایک سے زیادہ شخصیتوں کے مالک ہیں۔ آپ اور دوسرے تمام لوگ کم از کم 2 شخصیتوں کے حامل ہیں۔ آپ میں سے اکثر کی 2 سے بھی زیادہ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک منفی رجحانات رکھنے والا شخص ہے جو شک، غربت اور خوف کے بارے میں سوچتا، چلتا پھرتا اور زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ ناکامی کی توقع رکھتا ہے اور اس حوالے سے اسے شاذ ہی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے غمگین حالات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جن سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مثلاً غربت، لالچ، تہمات، خوف، شک، غم اور جسمانی بیماریاں وغیرہ۔ آپ کی دوسری ہستی ایک مثبت قسم کا شخص ہے جو دولت کے متحرک اور مثبت پہلوؤں، اچھی صحت، محبت اور دوستی، ذاتی کامیابی، تخلیقی نقطہ نظر اور دوسروں کی خدمت کے حوالے سے سوچتا ہے، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کی بے پناہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ محض یہ وہ ہستی ہے جو ان 12 دولتوں کو پہچاننے اور ان کی قدردانی کے قابل ہوتی ہے۔ یہی وہ واحد ہستی ہے جو دولتوں کے حصول کے لیے ماسٹر چابی وصول کرنے کے قابل ہے۔ نمبر 1، ایک مثبت ذہنی رویہ۔ تمام دولتوں کی ابتدا، خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو، ذہنی حالت سے ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ذہنی حالت ایک واحد چیز ہے جس پر کسی بھی شخص کو کنٹرول کا مکمل اور تسلیم شدہ حق حاصل ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ خالق کل نے انسان کو اپنے خیالات تشکیل دینے کے علاوہ کسی چیز پر اس قدر مکمل کنٹرول عطا نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس کو یہ سہولت بھی بخشی ہے کہ وہ ان کو اپنی مرضی کے کسی بھی نمونے کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ نمبر 2، مضبوط جسمانی صحت۔ مضبوط جسمانی صحت کی ابتدا صحت کے بارے میں شعور سے ہوتی ہے، جو ایسے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو بیماری کے بجائے صحت کے حوالے سے سوچنے کا عادی ہو۔
اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی عادات میں اعتدال اور متوازن جسمانی سرگرمیوں کا خوگر ہو۔ نمبر 3، انسانی تعلقات میں ہم آہنگی۔ انسانی تعلقات میں ہم آہنگی کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ جو کچھ شیکسپیئر نے کہا وہ بالکل درست ہے، اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ مخلص اور سچے ہو جائیں تو جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح آپ کسی کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 4، خوف سے آزادی۔ ہر وہ آدمی جو کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہے، آزاد آدمی نہیں کہلا سکتا۔ خوف تباہی اور بربادی کا نقیب ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ جہاں بھی جنم لے اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ 7 بنیادی خوف ہیں جو عام طور پر انسانی ذہن میں جنم لیتے ہیں: غربت کا خوف، تنقید کا خوف، خرابی صحت کا خوف، محبت سے محرومی کا خوف، آزادی سے محرومی کا خوف، بڑھاپے کا خوف، موت کا خوف۔ نمبر 5، کامیابی کی امید۔ ان اشیاء کے حصول میں جو ہم آج تک حاصل نہیں کر سکے، کامیابی کی امید سب سے بڑی خوشی ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ شخص ناقابل حد تک غریب ہوتا ہے جو مستقبل میں اس امید کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ان اہداف کو حاصل کر لے گا جو ماضی میں حاصل نہیں کر سکا۔ نمبر 6، یقین محکم۔ یقین انسان کے شعوری ذہن اور عظیم دانش کے لامحدود آفاقی ذخیرے کو باہم جوڑنے والی کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کے باغ کی وہ زرخیز مٹی ہے جہاں زندگی کی تمام تر دولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ دائمی اکسیر ہے جو خیال کی لہروں کو تخلیقی قوت اور تحریک بخشتا ہے۔ نمبر 7، اپنی خوش بختی میں دوسروں کو شریک کرنے پر آمادگی۔ جو بانٹنے کے مبارک فن سے آشنا نہیں ہے وہ خوشیوں کے حصول کے حقیقی راستے سے بھی نا آشنا ہے، کیونکہ خوشی صرف بانٹنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، اپنی پسند اور شوق کا کام۔ دنیا میں اس سے زیادہ دولت مند کوئی شخص نہیں ہو سکتا جس کو اپنی پسند اور شوق کا کام مل جائے اور وہ پوری تندہی سے اسے انجام دے رہا ہو، کیونکہ کام یا محنت خواہش کے انسانی اظہار کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تمام موضوعات کے بارے میں وسعت قلب یا وسعت نظر کا ہونا۔ رواداری یا بردباری جو کہ تہذیب کی اعلیٰ ترین علامت ہے، صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو تمام موضوعات کے بارے میں ہمہ وقت وسعت نظر کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ صرف وسیع نظر شخصی ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح وہ زندگی کی عظیم دولتیں حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، تادیب نفس۔ وہ شخص جو اپنی ذات کا مالک نہیں بن سکتا وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ وہ شخص جو اپنے وجود کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے دنیاوی نصیب کا بھی مالک ہوتا ہے، اپنی تقدیر کا بھی مالک ہوتا ہے اور اپنی روح کا بھی سردار ہوتا ہے۔ نمبر 11، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ وہ شخص جس کے پاس لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ہمیشہ اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ تمام لوگ بنیادی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، اور صرف وہ شخص دوسرے لوگوں کو سمجھ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت انسانوں میں مخاصمت کی بہت سی عام وجوہات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہر قسم کی دوستی کی بنیاد ہے۔ نمبر 12، معاشی تحفظ۔ ان 12 دولتوں کا آخری لیکن انتہائی اہم حصہ غیر مادی نوعیت کا حامل ہے۔ معاشی تحفظ محض رقم جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس خدمت سے حاصل ہوتا ہے جو کوئی شخص دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے، کیونکہ مفید خدمات کو ہم تمام انسانی ضروریات کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے نقد رقم کو استعمال کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں۔ چیپٹر نمبر 2، 8 شہزادے۔ آپ ان 8 شہزادوں کو کسی بھی دوسرے نام سے جو آپ کو پسند ہو پکار سکتے ہیں۔ ہر رات دن کی سرگرمیوں کے اختتام پر شہزادے اور میں ایک گول میز کانفرنس کرتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دن بھر انہوں نے جو میری خدمات انجام دی ہوتی ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکوں اور اس طرح ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکوں۔ ذہنی سکون کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو ہر قسم کی مزاحمتوں اور اپنی ہی عائد کردہ بندشوں سے آزاد رکھا، اور اس طرح میرے جسم اور میرے ذہن کو مکمل آرام اور سکون مہیا کیا۔ امید کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے آج کی خواہشات کی تکمیل اور کل کے اہداف کی تکمیل کا وعدہ کیا۔
یقین کے شہزادے، میں اس رہنمائی پر تمہارا شکر گزار ہوں جو تم نے مجھے مہیا کی۔ تم نے مجھے وہ کام کرنے پر اکسایا جو میرے لیے فائدہ مند تھا، اور وہ کام کرنے سے روکا جو میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ تم نے میری سوچوں کو قوت بخشی اور میرے کاموں کو زور اثر سے نوازا، اور مجھے وہ فہم عطا کیا جس کی مدد سے میں قوانین قدرت کو سمجھ سکوں، اور ساتھ ہی اس قدر بصیرت دی کہ میں اپنی ذات کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کر سکوں۔ رومانس کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ سالوں گزر جانے کے باوجود مجھے جوانی کے جذبے سے سرشار رکھا۔ ماسٹر چابی۔ آئیے اب ہم اس فلسفی کو بیان کرتے ہوئے جسے 12 دولتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو لازمی اپنانا ہوگا، اپنی کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں ان دولتوں کو پانے کے لیے ذہن کو تیار کرنے کے طریقے بتا چکا ہوں، لیکن یہ صرف کہانی کی شروعات ہے۔ مجھے ابھی اس کی وضاحت کرنا ہوگی آپ کس طرح ان دولتوں پر قابض ہو سکتے ہیں اور کس طرح انہیں مکمل طور پر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کہانی کی ابتدا نصف صدی سے بھی قبل اینڈریو کارنیگی کی زندگی میں ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑا انسان دوست اور امریکی معاشرتی نظام کی خصوصی پیداوار تھا۔ کارنیگی نے 12 دولتیں حاصل کی، جن میں مالی دولت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنی ساری عمر میں اس کو مکمل طور پر بانٹ نہیں سکا، لہٰذا اس نے اسے میرے آگے دوسرے آدمیوں کو منتقل کر دیا جو اسے آج تک انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ اسے 8 شہزادوں کی خدمات میسر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ مجموعی دانش کے شہزادے نے اسے اپنی برکات سے اس قدر نوازا تھا کہ نہ صرف اس نے اپنی مادی دولتیں بانٹنے کے لیے پورا جوش و جذبہ پایا جاتا تھا، بلکہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ وہ لوگوں کو اس مکمل فلسفہ زندگی سے روشناس کرانا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ تمام دولتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ کارنیگی کی خواہش تھی کہ انفرادی کامیابی کے فلسفے کو منظم کیا جائے تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنی اسی خواہش کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا: میں نے اپنی دولت دوسرے لوگوں کی جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں حاصل کی ہے، اور جتنی جلدی مجھے ایسے ذرائع میسر آ گئے کہ میں لوگوں کو بے عملی کا جذبہ پیدا کیے بغیر اسے واپس کر سکوں، میں یہ لوگوں کو ہی واپس کر دوں گا۔ لیکن میری دولتوں کا بڑا حصہ اس علم پر مشتمل ہے جس کی مدد سے میں نے مادی اور غیر مادی دونوں قسم کی دولتیں حاصل کی ہیں۔ لہٰذا میری خواہش ہے کہ اس علم کو ایک ایسے فلسفے میں منظم کر دیا جائے تاکہ ہر اس شخص کو مہیا کیا جا سکے جو اپنے ذاتی اختیار میں موجود امکانات کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ ان 12 دولتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو میں آپ کو بانٹنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو لازمی اس فلسفے کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو لاگو کرنا ہوگا۔ اس فلسفے کے اصول بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی مختصر سی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ دنیا میں بسنے والے آدھے سے زیادہ انسانوں کے لیے یہ خدمات انجام دے چکا ہے۔ برازیل میں بسنے والے افراد کے فائدے کے لیے اس کا پرتگیزی زبان میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جہاں 15 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کر چکا ہے۔ سلطنت برطانیہ میں تقسیم کرنے کے لیے اس کے خصوصی ایڈیشن شائع کیے جا چکے ہیں، جہاں یہ 20 لاکھ سے زائد انسانوں کی خدمت کر چکا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ میں یہ عملی طور پر ہر شہر، قصبے، گاؤں میں ایک یا ایک سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچا چکا ہے، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 2 کروڑ پر مشتمل ہے، اور یہ تمام دنیا کے لوگوں میں بھائی چارے پر مبنی فضا پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص مسلک یا طبقے کی بنیادوں پر استوار نہیں، بلکہ اس کی بنیادیں انسانی جدوجہد کے ہر میدان میں پائیدار کامیابیوں اور کامرانیوں کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ تمام مذاہب کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ کسی بھی مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اپنی نوعیت میں اس قدر عالمگیر ہے کہ یہ لوگوں کو ہر پیشے میں یقینی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، لیکن اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ فلسفہ اس قدر سادہ ہے کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں اور جن حالات میں بھی ہیں، آپ اسی وقت اس پر عمل درآمد شروع کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اب ہم تمام دولتوں کی ماسٹر چابی کے رازوں کو بیان کرنے کی طرف آتے ہیں۔ 17 اصول ایک قابل اعتماد رہنما نقشے کے طور پر تمام قسم کی مادی اور غیر مادی دولتوں کے سرچشمے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس نقشے کی پیروی کرتے ہوئے آپ کبھی بھی راستہ نہیں کھو سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا جو ان عظیم دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات یاد رکھیں کہ پائیدار دولت میں دوسروں کو شریک کرنا ضروری ہے،
کیونکہ جو چیز بھی کوئی حاصل کرتا ہے اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ماسٹر چابی ان 17 اصولوں میں سے ایک اصول میں پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا راز ان تمام کے مجموعے میں پوشیدہ ہے۔ یہ اصول ان 17 دروازوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں سے گزر کر ہی آپ اس اندرونی کمرے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تمام دولتوں کا سرچشمہ بہہ رہا ہے۔ ماسٹر چابی ان تمام دروازوں کے تالے کھولتی چلی جاتی ہے جو اندرونی کمرے تک لے جائے، اور جب آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کی تیاری کا انحصار ان 17 اصولوں میں سے پہلے 5 اصولوں کو ذہن نشین کرنے اور ان کے عملی اطلاق پر ہے، جن کو اب میں تفصیلاً بیان کرنے لگا ہوں۔ چیپٹر نمبر 3، مقصد کی قطعیت۔ ایک انتہائی اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عظیم لیڈر گزرے ہیں، ان میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے لیڈرشپ کا یہ منصب اپنی تمام تر صلاحیتیں ایک قطعی اہم مقصد کے لیے وقت کر کے حاصل کیا۔ اتنی ہی اہم اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جن کو ناکام تصور کیا جاتا ہے ان کے پاس ایسا کوئی مقصد نہ تھا۔ وہ ساری زندگی ایک پتوار کے بغیر کشتی کی مانند محض ایک دائرے میں گھومتے رہے اور ہمیشہ خالی ہاتھ اس مقام پر واپس آتے رہے جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ مقصد کی قطعیت کے اہم مقاصد۔ مقصد کی قطعیت خود اعتمادی، ذاتی پیش قدمی کی جرت، تخیل، جوش و جذبہ، ضبط نفس اور جد و جہد کی ارتکاز مہیا کرتی ہے، اور مادی کامیابی کے حصول کے لیے یہ سب چیزیں بنیادی شرائط کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ آپ کو وقت کو بجٹ کرنے اور آپ کی زندگی کے اہم مقاصد کے حصول کے لیے آپ کی دن بھر کی کاوشوں کو منظم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ آپ کو آپ کے اہم مقصد کے حصول کے لیے پیدا ہونے والے مواقع سے آگاہ ہونے کی صلاحیت بخشتی ہے، اور جب بھی ایسے مواقع پیدا ہوں تو ان سے فائدہ اٹھانے اور ان پر عمل کرنے کے لیے آپ میں ضروری جرات کو پیدا کرتی ہے۔ یہ دوسرے افراد کے تعاون کو ابھارتی ہے، یا آپ میں مثبت سوچ کو پیدا کرتے ہوئے آپ کے ذہن کو خوف، شک اور تذبذب کی کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے اس ذہنی حالت سے مکمل کام لینے کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے جسے یقین محکم کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کامیابی کا شعور عطا کرتی ہے جس کے بغیر کوئی شخص بھی کسی بھی پیشے میں پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کام کو تاخیر میں ڈالنے کی تباہ کن عادات کو ختم کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ 12 دولتوں میں سے پہلی دولت مثبت ذہنی رویے کی نشو و نما کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ ایک اہم قطعی مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے؟ ایک قطعی مقصد کو تشکیل دینے کا عمل سادہ لیکن بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الف، زندگی میں اپنے مقصد کا تعین کر کے اسے واضح اور قطعی الفاظ میں لکھ لیں، اس کے نیچے اپنے دستخط ثبت کریں اور اسے ذہن نشین کر لیں۔ پھر اس کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ اور اگر ہو سکے تو زیادہ مرتبہ بھی بولتے ہوئے دہرائیں۔ اپنے مقصد کو لامحدود آفاقی دانش پر اپنے مکمل ایمان کی قوت سے تقویت دیتے ہوئے اسے بار بار دہرائیں۔ ب، تحریری طور پر ایک واضح اور قطعی منصوبہ تیار کریں جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد کے اہداف کو حاصل کرنے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے میں زیادہ سے زیادہ وقت کا تعین بھی کریں جو آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وقف کر سکتے ہیں، اور واضح طور پر بیان کریں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ اس دنیا میں بغیر کچھ دیے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، اور یہ چیز کی ایک قیمت ہے جو کسی نہ کسی شکل میں پیشگی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جی، اپنے منصوبے کو اس قدر لچکدار رکھیں کہ آپ کسی وقت بھی اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ عظیم آفاقی دانش جو مادے کے ہر ایٹم میں، ہر جاندار اور بے جان چیز میں کار فرما ہے، آپ کو ایک ایسا منصوبہ عطا کر سکتی ہے جو آپ کے تشکیل کیے ہوئے منصوبے کی شناخت کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اور پہلے منصوبے سے بہتر ہوتا ہے۔ دال، اپنے اہم مقاصد اور اس کے حصول کے لیے اپنے منصوبے کو سختی سے اپنی ذات پر محدود رکھیں، یہاں تک کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو اضافی ہدایات مل جائے جو کہ ذیل میں بیان کردہ دانشمندی سے تشکیل کردہ اصول میں مضمر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان ہدایات کو سمجھ نہ سکیں، لہٰذا اس بنا پر یہ فرض کرنے کی غلطی نہ کریں کہ یہاں بیان کیے گئے اصول مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہے،
ان پر خوش اعتمادی سے عمل کریں اور یاد رکھیں کہ ایسا کرتے ہوئے آپ ان عظیم لیڈروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو دنیا میں اب تک پیدا ہوئے ہیں۔ مہارت کا اصول۔ زندگی کی حقیقی دولتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے جتنا کہ ان سے ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے جن کو ہم اپنی ان دولتوں میں شریک کرتے ہیں۔ میں اس بات کی سچائی پر اس لیے یقین رکھتا ہوں کیونکہ دوسروں کی اپنی دولتوں میں شریک کرتے ہوئے ہی دولت مند ہوا ہوں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے زندگی میں جس کو بھی کوئی فائدہ پہنچایا ہے وہ ہمیشہ مجھ تک کسی نہ کسی طور پر اور کسی نہ کسی طریقے سے 10 گنا زیادہ ہو کر پہنچا ہے۔ ایک بہت بڑی سچائی ہے جو مجھ پر آیا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو آپ سے بھی زیادہ بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہو اور ان مسائل کے حل میں اس کی مدد کرے۔ اس کام کے لیے بغیر کسی لالچ کے کام کرنے کی عادت سے مدد لینی پڑتی ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سا فارمولا ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک ساحر اور طلسم لیے ہوئے ہے اور یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اپنا منتخب کردہ ہدف۔ اگر میں یہ کر سکتا تو یقیناً آپ کے لیے ایک ایسے قطعی اہم مقصد کا انتخاب کرتا جو آپ کی صلاحیتوں اور ضرورت کے مطابق ہوتا، اور میں آپ کے لیے ایک ایسا سادہ سا منصوبہ بھی تشکیل دیتا جس کے ذریعے آپ اپنے مقصد کے اہداف حاصل کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو یہ سکھاتے ہوئے کہ آپ اپنے لیے یہ کام کیسے انجام دے سکتے ہیں شاید زیادہ مضبوط اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ وہ خیال جس کی آپ کو تلاش ہے اس راستے پر چلتے ہوئے کسی بھی مقام پر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ یہ اس فلسفے کے بہت سے طالب علموں کا ذاتی تجربہ ہے۔ جب یہ خیال آئے گا آپ اسے پہچان لیں گے، کیونکہ یہ اس قوت سے آتا ہے کہ آپ اس سے فرار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے بشرطیے کہ آپ سنجیدگی سے اسے تلاش کر رہے ہوں۔ اس فلسفے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ نئے خیالات کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ خود بخود آگے بڑھنے کے ایسے مواقع ظاہر کرتا ہے جو پہلے نظر انداز ہوتے جا رہے تھے، اور اپنی ذاتی پیش قدمی پر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور ایسے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے قابل کرتا ہے۔ شدت خواہش کی طاقت۔ کامیابی کی ابتدا مقصد کی قطعیت سے ہوتی ہے۔ اس بات پر بار بار زور اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ عام طور پر یہ بات مشاہدے میں پائی گئی ہے کہ لوگ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور 100 میں سے 98 افراد اپنی زندگی میں بغیر کسی واضح مقصد کے بسر کر دیتے ہیں۔ مقصد کی وحدانیت ایک انمول اثاثہ ہے، انمول اس لیے کہ یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ زندگی میں جو کچھ چاہتے ہیں اس کا فیصلہ کیجئے اور بغیر کسی متبادل کے صرف اس کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قبضے میں وہ انمول خزانہ آ گیا ہے جو کوئی بھی شخص حاصل کرنے کی تمنا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی یہ خواہش محض ایک تمنا یا امید نہیں ہونی چاہیے۔ چیپٹر نمبر 4، چند قدم زیادہ چلنے کی عادت۔ زندگی کے تمام میدانوں اور تمام پیشوں میں کامیابی کا ایک اہم اصول چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس کی نسبت زیادہ اور بہتر کام کرنا، اور یہ کام مثبت ذہنی رویے کے ساتھ کرنا۔ زیادہ دو زیادہ لو۔ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کی پیروی کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص کو زیادہ صلہ طلب کرنے کی واحد اور معقول وجہ مہیا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ محنت نہیں کرتا کہ جتنا اسے معاوضہ دیا جا رہا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اسے وہ پورا معاوضہ مل رہا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ اپنی ملازمت یا ذریعہ آمدن کو قائم رکھنے کے لیے اسے لازمی اتنا کام کرنا ہوگا جتنا کہ اسے معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو تنخواہ یا معاوضے پر کام کر رہا ہے اگر اس اصول کو اپناتا ہے تو اس کے لیے یقیناً آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے والے شخص کی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ معاوضے یا اچھی پوزیشن کے لیے مطالبہ کرنے کا اس کے پاس معقول جواز ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظام یا فلسفہ جس میں انسان کے لیے چند قدم زیادہ چلنے کے مواقع موجود نہ ہو وہ کمزور ہوگا اور آخرکار ناکام ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اصول کا اہم ترین ذریعہ ہے جس کی مدد سے کوئی شخص اپنے غیر معمولی ہنر، تجربے اور تعلیم کا صلہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو انسان کو قطع نظر اس کے کاروبار، پیشے یا روزگار کے عزم و استقلال بخشتا ہے۔ ایسا انسان جسے کوئی بھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ آئیے اب اس پہلو پر غور کرتے ہیں کہ کسی شخص کو جتنا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس کی نسبت قدرے زیادہ اور بہتر کام کرنے کی نصیحت اپنے وجود میں متناقض نظر آتی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی شخص کے لیے ناممکن ہے
کہ وہ مناسب صلہ پائے بغیر ایسا کام کرے، لیکن یاد رکھیں کہ معاوضہ مختلف شکلوں یا صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ عجیب اور غیر متوقع ذرائع سے مل جاتا ہے، لیکن ضرور ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی خدمات انجام دینے والے کارکن ہمیشہ اس شخص سے صلہ یا معاوضہ نہ ملتا ہو جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ عادت اس کے لیے آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع پیدا کرتی ہے۔ ان میں نئے اور زیادہ فائدہ مند روزگار کے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اسے یہ معاوضہ بلا واسطہ طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ باب نمبر 5، محبت انسانوں کی حقیقی نجات دہندہ۔ جو آپ چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ۔ آپ لوگ جو معاوضے کی خاطر کام کرتے ہیں انہیں بونے اور کاٹنے کے پیشے کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ کیوں کوئی بھی شخص ناکافی محنت کے بیج بوتے ہوئے ہمیشہ بھرپور معاوضے کی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آدھے دن کی محنت کے عوض پورے دن کی مزدوری کا مطالبہ زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ اور آپ جو معاوضے کی خاطر کام نہیں کرتے لیکن زندگی کی بہترین آسائشیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، آئیے آپ سے چند باتیں کرتے ہیں۔ آپ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن اشیاء کی آپ کو خواہش ہے ان کو حاصل کرنے کا آسان اور یقینی راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ جی ہاں، ایک ایسا راستہ، ایک ایسا طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ زندگی کے جس میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں آسانی اور یقینی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس راز سے ہر وہ شخص آگاہ ہے جو چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کو اپنا وتیر بنا لیتے ہیں۔ اس راز کو آپ کسی اور طریقے سے عیاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان زیادہ قدموں میں لیٹا ہوا ہے۔ قوس قزح کے سرے پر سونے کی دیگ کا ہونا محض پریوں کی کہانی نہیں ہے۔ چند مزید قدم جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں پر قوس قزح کا سرا ہوتا ہے اور یہی جگہ ہے جہاں سونے کی دیگ دفن ہے۔ چیپٹر نمبر 6، ماسٹر ذہن۔ تشریح: دو یا دو سے زیادہ ذہنوں کا ایسا اتحاد جس میں مکمل ہم آہنگی کی روح پائی جاتی ہو، ایک قطعی مقصد کے حصول کے لیے باہمی رفاقت میں کام کر رہے ہوں۔ اس اصول کی تشریح کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ اسی میں وہ حقیقت پوشیدہ ہے جو عظیم انفرادی قوت کے حصول میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قوت کو حاصل کرنے کا راز ہمیں لفظ ہم آہنگی میں ملتا ہے۔ اس عنصر کے بغیر تمام اجتماعی کوششیں باہمی تعاون کی غمازی تو کرتی ہیں لیکن اس قوت سے محروم رہتی ہیں جو ہم آہنگی کوششوں میں باہمی رابطہ پیدا کر کے مہیا کرتی ہے۔ ماسٹر ذہن کے اصول کی اہم ترین خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ماسٹر ذہن کا اصول ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم دوسروں کے تجربے، تربیت، تعلیم، مخصوص جانکاری اور پیدائشی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، گویا ان کے ذہن ہمارے ذہن ہیں۔ نمبر 2، دو یا دو سے زائد ذہنوں کا اتحاد جس میں قطعی مقصد کے حصول کے لیے مکمل ہم آہنگی کی روح پائی جاتی ہو، ہر فرد کے ذہن میں مکمل جوش اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسی ذہنی حالت کو جنم دیتا ہے جسے ہم یقین محکم کہتے ہیں۔ اس میں کار فرما قوت کا میں ہلکا سا تجربہ گہری دوستی اور عشق و محبت کے تعلقات میں ہوتا ہے۔ ہر انسانی ذہن خیالات کے ارتعاش کو نشر بھی کر رہا ہوتا ہے اور وصول بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ماسٹر ذہن کے اصول کا تحریک پیدا کرنے والا عنصر چھٹی حس کے ذریعے کام کرتے ہوئے خیال کے عمل کو متحرک کرتا ہے جسے عام طور پر ٹیلی پیتھی کا نام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے کاروباری اور پیشہ ورانہ اتحادوں نے حقیقت کا روپ دھارا ہے اور ماسٹر ذہن کے اصول کو استعمال کیے بغیر شاید ہی کسی ایک نے اعلیٰ مرتبہ یا پائیدار طاقت حاصل کی ہو جس میں وہ دوسروں کے ذہن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ صرف ایک یہی حقیقت ماسٹر ذہن کے اصول کی فرزانگی اور اہمیت کی کافی شہادت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، ماسٹر ذہن کے اصول کو جب عملی طور پر لاگو کیا جائے تو یہ فرد کو اس کے ذہن کے تحت الشعور والے حصے کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں کے تحت الشعور والے حصوں کے ساتھ رابطے میں لاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ماسٹر ذہن کے ذریعے حاصل کیے جانے والے موزانہ نتائج کی تشریح کرتی ہے۔ نمبر 5، وہ اہم ترین انسانی تعلقات جن میں کوئی بھی شخص ماسٹر ذہن کے اصول کا فائدہ مند اطلاق کر سکتا ہے یہ ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات یعنی میاں بیوی کے تعلقات۔ نمبر 2، مذہبی تعلقات۔ نمبر 3، کاروباری اور پیشہ ورانہ تعلقات۔ ماسٹر ذہن کے اصول کی وجہ ہی سے تھامس ایڈیسن کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ تعلیم اور سائنسی علم سے محروم ہونے کے باوجود بہت بڑا موجد بن سکے۔
یہ بات ان لوگوں کے لیے یقیناً حوصلہ افزا ہوگی جو غلط فہمی کی بنا پر رسمی تعلیم سے محرومی اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔ ماسٹر ذہن کے اصول کی مدد سے کوئی بھی شخص ماہر ارضیات کے علم کی بدولت اس زمین کی تاریخ اور ساخت کو سمجھ سکتا ہے۔ تجربے کار کیمیا دانوں کے علم اور تجربے کے ذریعے کوئی بھی شخص کیمسٹری کا عملی استعمال کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں، ٹیکنیشنوں، طبیعیات کے ماہرین اور ریاضی دانوں کی مدد سے کوئی بھی شخص ان میدانوں میں عملی تربیت حاصل کیے بغیر ایک کامیاب موجد بن سکتا ہے۔ ذہنی اتحاد کی دو عام اقسام۔ نمبر 1، اپنے رشتہ داروں، مذہبی رہنماؤں اور دوستوں کے ساتھ خالصتاً سماجی یا ذاتی وجوہات کی بنا پر، تاحال جس میں کسی بھی قسم کے مادی فوائد یا اہداف مد نظر نہیں ہوتے۔ اس قسم کے اتحادوں میں سب سے اہم اتحاد میاں اور بیوی کے تعلقات ہیں۔ نمبر 2، کاروباری، پیشہ ورانہ یا معاشی ترقی کے لیے اتحاد، جو کہ ایسے افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن میں اتحاد کا مقصد ان کے ذاتی محرکات ہوتے ہیں۔ ماسٹر ذہن کا اصول صرف امیر اور طاقتور لوگوں کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم ذریعہ ہے جس سے آدمی اپنے پسندیدہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ادنیٰ ترین شخص بھی اپنی پسند کے کسی بھی شخص کے ساتھ ہم آہنگ اتحاد کر کے اس اصول سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس اصول کا انتہائی فائدہ مند اطلاق جو کہ شاید کوئی بھی شخص کر سکتا ہو، وہ شادی کے ذریعے دو ذہنوں کا اشتراک ہے، بشرط یہ کہ اس کا محرک محبت ہو۔ اس قسم کا اشتراک نہ صرف میاں بیوی کے ذہنوں کو باہم مربوط کر دیتا ہے بلکہ ان کی روحوں کی روحانی خصوصیات کو بھی باہم یکجا کر دیتا ہے۔ اس قسم کے اشتراک کے فوائد نہ صرف میاں بیوی کے لیے مسرت اور خوشی لے کر آتے ہیں بلکہ یہ ان بچوں کو بھی ایک مضبوط کردار عطا کرتے ہیں اور انہیں کامیاب زندگی کی بنیادیں مہیا کرتے ہیں۔ اب آپ ماسٹر ذہن کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، جو کہ ذاتی قوت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا درست استعمال آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کا درست استعمال کریں، آپ کو نہ صرف مادی فوائد حاصل ہوں گے بلکہ انسانوں کے ساتھ آپ کے مضبوط اور گہرے رشتے استوار ہوتے چلے جائیں گے، ایسے رشتے جو دوستی اور تعاون کے جذبے پر قائم ہوں۔ چیپٹر نمبر 7، ماسٹر ذہن کے اصول کا تجزیہ۔ جب کارنیگی نے انفرادی کامیابی کا فلسفہ ترتیب دینے کا کام میرے سپرد کیا تو میں نے اسے ماسٹر ذہن کے اصول کی تشریح کرنے کو کہا تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سمجھ سکیں اور استعمال میں لاتے ہوئے اپنے قطعی اہم مقصد کو حاصل کر سکیں۔ کارنیگی نے جواب دیا، میں ماسٹر ذہن کے اصول چند انفرادی استعمالات کی تشریح کروں گا، جیسا کہ اس کا اطلاق مختلف انسانی رشتوں اور تعلقات پر ہو سکتا ہے، جو کہ کسی کے قطعی اہم مقصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اس حقیقت پر زور دوں گا کہ کسی بھی قطعی اہم مقصد کا حصول سلسلہ وار مراحل کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے۔ ہر خیال جو کوئی سوچتا ہے، ہر معاملہ جس میں وہ دوسروں کے حوالے سے ملوث ہوتا ہے، ہر منصوبہ جو وہ تشکیل دیتا ہے، ہر غلطی جو اس سے سرزد ہوتی ہے، یہ سب باتیں اس کے اپنے منتخب شدہ ہدف کو حاصل کرنے کی صلاحیت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ محض ایک قطعی اہم مقصد کا انتخاب، خواہ وہ واضح لفظوں میں لکھا ہی کیوں نہ گیا ہو اور پوری طرح ذہن نشین بھی کر لیا گیا ہو، اس مقصد کے یقینی حصول کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ واضح مقصد کے یقینی حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھی جائے۔ اس جدوجہد کا سب سے اہم حصہ وہ تعلقات ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں راسخ کر لینے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے یہ بات سمجھنی مشکل نہیں رہتی کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں محتاط رہنے کی کس قدر ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ اپنے پیشے کے حوالے سے ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں چند انسانی تعلقات اور رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک قطعی اہم مقصد رکھنے والے شخص کو اپنے منتخب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لازماً پروان چڑھانے، منظم کرنے اور استعمال کرنے ہوں گے۔ تعلیم کسی بھی شخص کی تعلیم کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ایک ایسا شخص جس کا قطعی اہم مقصد کافی حد تک بلند ہے، اس کے لیے ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اسے ہر ممکنہ ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر ان ذرائع سے اسے اپنے قطعی اہم مقصد کے متعلق مخصوص علم اور تجربہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پبلک لائبریریاں مفت ہوتی ہیں، وہاں ہر موضوع پر علم کے منظم ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں آپ کو کسی بھی موضوع پر انسان کا مکمل علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک واضح مقصد حیات رکھنے والا انسان کتابیں پڑھنے کو عادت بنا لیتا ہے
اور مطالعے کو اپنی ذمہ داری تصور کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے خاص مقصد کے لیے وہ تمام تر ضروری علم حاصل کر لیتا ہے جو اس سے پہلے اسی مقصد کے لیے جد و جہد کرنے والے انسانوں کے تجربے پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا مطالعے کا پروگرام بھی اتنا ہی احتیاط سے ترتیب دینا چاہیے جتنی احتیاط سے اس کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی غذا ہے جس کے بغیر وہ ذہنی طور پر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ سماجی اور معاشرتی روابط۔ آپ کے ارد گرد دوستانہ روابط قائم کرنے کے لیے ہمیشہ بہت زرخیز اور تقریباً لامحدود میدان موجود ہوتا ہے، اور شادی شدہ حضرات کے لیے یہ مواقع اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اگر اس کی بیوی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے دوست بنانے کے فن سے آگاہ ہے۔ اگر کسی آدمی کا پیشہ ایسا ہے کہ اسے اپنے دوستوں اور خیر خواہوں کی تعداد میں اضافہ فائدے کا باعث ہو سکتا ہے، تو ایسی بیوی کی سماجی سرگرمیاں اس کے خاوند کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت سے افراد جو ایسے پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں جن میں پیشہ ورانہ اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ براہ راست اشتہار بازی یا خود ستائی سے کام لیا جا سکے، وہ اپنے سماجی تعلقات کا مؤثر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک لائف انشورنس سیلز مین محض اپنی بیوی کی مدد سے، جو کہ کئی ایک کاروباری خواتین کے کلبوں کی ممبر تھی، سال میں لاکھوں کی پالیسیاں فروخت کر دیتا تھا۔ اس کی بیوی کا کردار بہت سادہ سا تھا، وہ گائے گائے کلب کی ساتھی خواتین کو ان کے خاوند سمیت گھر میں مدعو کرتی تھی۔ اس طرح اس کا خاوند ان لوگوں سے دوستانہ ماحول میں واقفیت پیدا کر لیتا تھا۔ اسی طرح ایک وکیل کی بیوی نے اپنی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے دولت مند لوگوں کی بیویوں کو گھر میں مدعو کرتے ہوئے اپنے خاوند کے کاروبار کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا، اور اس سمت میں لامحدود امکانات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ شادی ایک سب سے اہم اتحاد ہے جس کا تجربہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ یہ مالی، جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ان سب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر ماسٹر ذہنی اتحاد جنم لیتے ہیں، اور وہ شخص جو اپنے ساتھی کا انتخاب دانش مندی سے کرتا ہے، اگر وہ معاشی طور پر دانش مند ہے تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ذاتی ماسٹر ذہنی گروپ کا پہلا ممبر بناتا ہے۔ گھریلو اتحاد میں صرف میاں بیوی شریک نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس میں خاندان کے دوسرے ممبران، اگر وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، خاص طور پر بچے بھی شامل ہونے چاہیے۔ ماسٹر ذہنی اصول ان لوگوں کی روحانی قوتوں کو متحرک کرتا ہے جو اس کے ذریعے ایک قطعی مقصد کے لیے متحرک ہوتے ہیں، اور روحانی طاقت اگرچہ غیر مادی نظر آتی ہے، تاہم یہ تمام قوتوں میں سب سے بڑی قوت ہے۔ شادی شدہ مرد جس کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور یہ تعلقات مکمل ہم آہنگی، افہام و تفہیم، ہمدردی اور مقصد کی وحدانیت پر مبنی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں جو اس سے ذاتی کامیابیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 8، یقین کا اطلاق۔ یقین ایک شاہی مہمان ہے جو صرف اس ذہن میں داخل ہوتا ہے جسے مناسب طور پر اس کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، ایک ایسا ذہن جسے خود تعدیبی کے ذریعے منضبط رکھا گیا ہو۔ شاہی روایات کے مطابق یقین ذہن میں رہنے کے لیے بہترین کمرے اور مستعد خادموں کا مطالبہ کرتا ہے، اسے ملازمین کے کوارٹروں میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور یہ حسد، لالچ، اوہام پرستی، نفرت، انتقام، بیجا غرور، شک، پریشانی اور خوف کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس حقیقت کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ اس پراسرار قوت کی تفہیم کی طرف گامزن ہو جائیں گے جس نے زمانوں سے سائنسدانوں کو حیران اور پریشان کیا ہوا ہے۔ آئیے اب یقین کے تجزیے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ یقین ایک ایسی قوت ہے جس کا تجزیہ کرنے سے ساری سائنسی دنیا ہمیشہ عاجز رہی ہے۔ یقین کو اس فلسفی میں چوتھی جگہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ فورتھ ڈائمنشن کی نمائندگی کرتا ہے، اگرچہ یہاں اس کو ذاتی کامیابی کے رشتے کی بنا پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یقین ایک ایسی ذہنی حالت ہے جسے ہم مناسب طور پر روح کا اصل محرک کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے ایک شخص کا اہداف، خواہشات اور مقاصد کو ان کے ہم پلہ مادی یا مالی عناصر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت، مقصد کی قطعیت، ماسٹر ذہن کے اطلاق سے ہم بہت زیادہ قوت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ قوت اس قوت کی نسبت بہت معمولی ہوگی جو کہ اسی ذہنی حالت جسے یقین کہا جاتا ہے کے ساتھ ان اصولوں کے اجتماعی اطلاق سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یقین کا ظرف 12 دولتوں میں سے ایک ہے۔
آئیے اب ہم ان ذرائع کو تلاش کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم اس ظرف کو اس انوکھی قوت سے بھر سکتے ہیں جو تہذیب کی رکھوالی، انسانی ترقی کی سب سے بڑی وجہ اور انسانوں کی تمام تعمیری جدوجہد کا رہنما جذبہ ہے۔ تھامس ایڈیسن کا ایمان تھا کہ وہ برقی لیمپ کے خیال کو عملی صورت دے سکتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ 10,000 مرتبہ ناکام ہوا، یقین اسے ان ناکامیوں سے نکالتا ہوا اس راز تک لے کر پہنچ گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ مارکونی پختہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ آواز کی لہروں کو تار کے بغیر ایتھر کی توانائی کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کا یقین اسے بے شمار ناکامیوں میں سے گزارتا ہوا کامیابی کے معراج تک لے گیا۔ ہیلن کیلر کو یقین کامل تھا کہ وہ بولنا سیکھ جائے گی، اگرچہ وہ اپنے بولنے کی، سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ اس کے یقین نے اس کے بولنے کی صلاحیت بحال کر دی اور اسے چھونے کی حس کے ذریعے سننے کی برابر صلاحیت بھی حاصل ہو گئی۔ اس طرح اس نے ثابت کر دیا کہ یقین انسانی خواہشات کی تکمیل کے راستے تلاش کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یقین ہمارے اندر سے جنم لینے والی رہنمائی ہے۔ رہنما قوت وہ منظم دانش ہے جس نے قطعی مقاصد کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ چیز مہیا نہیں کرتا جس کی کسی کو خواہش ہوتی ہے، بلکہ یہ خواہشات کی تکمیل کی سمت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ باب نمبر 9، آفاقی پختگی عادت کا قانون۔ ہر آدمی جہاں بھی ہے اور جو بھی ہے، اس کی وجہ اس کے سوچنے اور کام کرنے کی عادات ہے۔ اس فلسفے کو بیان کرنے کا مقصد فرد کی ایسی عادات کی تشکیل دینے میں مدد کرنا ہے جو اسے اس جگہ جہاں وہ اس وقت کھڑا ہے اس مقام کی طرف لے کر جا سکیں جہاں وہ زندگی میں جانا چاہتا ہے۔ جب بھی دو ذہن آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے ایک تیسرا ذہن جنم لیتا ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ان دونوں سے زیادہ طاقتور ذہن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ بہت سے کامیاب لوگ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں اور بڑی فراخ دلی سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی کی ابتدا مثبت ذہنی رویہ رکھنے والے کسی فرد کے ساتھ نزدیکی وابستگی سے ہوئی، جس کے مثبت ذہنی رویے کو انہوں نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اپنے لیے استعمال کیا۔ آفاقی پختگی عادت خاموش اندیکھی اور ایک ایسی قوت ہے جس کا احساس ہم پانچوں حصوں میں سے کسی ایک بھی حص کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عام طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا اور بہت سے لوگ قدرت کی غیر مادی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں مجرد اصولوں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اکثر افراد کسی نہ کسی طریقے سے ساری عمر حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی متصادم خیالات اور جذبات کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خاندانی تعلقات اور پیشہ ورانہ اور سماجی تعلقات کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو پہچان لیں اور آپ اس حقیقی قوت کو سمجھ جائیں گے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو سنہرے اصول کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم اصول آپ کو ذاتی اختلافات پر مبنی جنگی کارروائیوں سے بچاتا ہے۔ اس کی شناخت کر لیں اور آپ ایک قطعی اہم مقصد کے حقیقی مقصد اور فوائد کو بھی خود بخود سمجھ جائیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ جب یہ مقصد سوچنے کی عادت کے ذریعے مقرر کر لیا جائے تو اس پر آفاقی پختگی عادت اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے۔ ہم اپنے یقین سے بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل ہمارے الفاظ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ یقین ایک ایسی ذہنی حالت کا نام ہے جو صرف عمل کے نتیجے میں استقرار پاتی ہے۔ صرف یقین ہی کافی نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک عظیم مفکر نے کہا تھا، یقین بغیر عمل کے مردہ گھوڑا ہے۔ ماسٹر چابی کے 17 عناصر۔ آئیے اب ان اصولوں کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم آفاقی پختگی عادت کے ساتھ ان کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ آئیے یہ بھی جائزہ لیں کہ یہ کیوں کر آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر اس ماسٹر چابی کو تشکیل دیتے ہیں جو ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہم اپنے تجربے کی ابتدا اس فلسفے کے پہلے اصول سے کریں گے۔ نمبر 1، چند قدم زیادہ چلنے کی عادت۔ اس اصول کو اولین حیثیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ مفید خدمات انجام دینے کے لیے ذہن کو تیار کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور یہ تیاری دوسرے اصول کے اطلاق کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 2، مقصد کی قطعیت۔ اس اصول کی مدد سے کوئی بھی شخص چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کو ایک مقررہ اور متعین سمت میں ڈال سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ یہ اس کے اہم مقصد کی سمت میں لے کر جائے اور اس کے اثرات اپنی خاصیت میں مجموعی نوعیت کے ہوں۔ صرف یہ دو اصول ہی ایک انسان کو کامیابی کی سیڑھی سے کافی اوپر تک لے کر جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ماسٹر ذہن۔ اس اصول کے اطلاق سے کسی بھی شخص کو اپنی ذہنی استعداد میں ایک ایسے نئے پن
اور اضافے کا احساس ہوتا ہے جو انفرادی ذہن کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ ذاتی کمزوریوں اور خامیوں کے پل کا کام کرتا ہے۔ نمبر 4، عملی یقین۔ یہاں پہنچ کر فرد عظیم دانش کی قوت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس نے اسے وصول کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کیا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان تمام قوتوں کے سرچشمے کے ساتھ یکتائی حاصل کر کے اپنے تمام خدشات، شکوک اور پریشانیوں پر قابو پاتے ہوئے اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 5، خوشگوار شخصیت۔ ایک خوشگوار شخصیت ایک شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو دوسروں کے پاس بیچ سکے، کیونکہ ان تمام افراد کے لیے جو ماسٹر ذہنی اتحاد میں رہنما اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک ضروری امر ہے۔ لیکن آپ کو احتیاط کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا کہ کس طرح قطعی طور پر گزشتہ 4 اصول کسی شخص کو خوشگوار شخصیت عطا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ نمبر 6، شکست یا ناکامی سے سیکھنے کی عادت۔ دھیان دیں کہ یہ اصول لفظ عادت پر ختم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکست یا ناکامی کے تمام تر حالات میں اس اصول کو عادت کے طور پر قبول کرنا ہوگا اور عادت کے طور پر ہی اس کا اطلاق کرنا پڑے گا۔ یہ اصول انسان کے لیے امید کے ایسے چراغ جلاتا ہے جن کی روشنی میں وہ اپنے زیادہ تر منصوبے ناکام ہونے کی صورت میں نئے سرے سے اپنی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے، جیسا کہ منصوبوں کا کسی ایک دوسرے موقع پر ناکام ہو جانا ایک ناگزیر عمل ہے۔ نمبر 7، تخلیقی فراست۔ اس اصول سے ایک شخص کو اپنے مستقبل میں جھانکنے اور اسے اپنے ماضی کے موازنے میں پرکھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے تخیل کے بل بوتے پر اپنی امیدوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے نئے اور بہتر منصوبے تشکیل دے سکے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایک شخص شاید پہلی مرتبہ اپنی چھٹی کو دریافت کرتا ہے۔ نمبر 8، ذاتی پیش قدمی۔ یہ وہ اصول ہے جو عمل کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے قطعی مقاصد کی جانب جاری رکھتا ہے۔ یہ ایک شخص کو ٹال مٹول، لا تعلقی اور کاہلی جیسی تباہ کن عادات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس اصول کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے 7 اصولوں کے سلسلے میں عادت پیدا کرنے والا اصول ہے۔ نمبر 9، درست سوچ۔ درست سوچ نہ صرف فرد کو اس کی غلط سمت میں ذاتی پیش کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے، بلکہ اس کی بصیرت اور قیاس کی غلطیوں میں اس کے خام فیصلوں کے خلاف بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ فرد کو اس کے اپنے قابل اعتماد جذبات کے خلاف بھی ان میں عقلی ترمیم کرتے ہوئے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 10، ضبط نفس۔ ضبط نفس محض طلب کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے فوری طور پر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سالوں پر محیط عرق ریزی کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ قائم کی گئی اور اتنی ہی احتیاط کے ساتھ برقرار رکھی گئی عادات کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ارادے کی قوت کو متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ضبط نفس محض ارادے کی پیداوار ہے۔ نمبر 11، جد و جہد کا ارتکاز۔ ارتکاز کی قوت بھی ارادے کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اس کا ضبط نفس کے ساتھ اس قدر قریبی تعلق ہے کہ دونوں کو اس فلسفے کا جڑواں بھائی کہا جاتا ہے۔ ارتکاز ایک فرد کی توانائیوں کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے اور اسے اپنے قطعی اہم مقصد کے ہدف پر اپنا ذہن مرتکز رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ ذہن کا تحت الشعور والا حصہ اسے اپنے تصرف میں لے آتا ہے اور وہاں اس کو آفاقی پختگی عادت کے قانون کے ذریعے اس کی ہم پلہ مادی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک تصویر کو کیمرے کی آنکھ کی طرح فرد کے اہداف اور مقاصد کو پوری تفصیل کے ساتھ ذہن کے تحت الشعور والے حصے میں محفوظ کر لیتا ہے، جہاں پہنچ کر ان کی تکمیل ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، تعاون ماسٹر ذہن کے اصول سے اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ یہ انسانی تعلقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں مکمل ذہنی اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ ایک قطعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 13، ولولہ اور جوش۔ ولولہ اور جوش ایک ایسی متعدی ذہنی حالت ہے جو نہ صرف دوسروں کا تعاون حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے، بلکہ اس پہلو سے بہت اہم یہ ہے کہ یہ فرد کو اپنے تصورات کی قوت سے فائدہ اٹھانے اور اسے استعمال کرنے پر اکساتی ہے۔ نمبر 14، صحت کی عادت۔ ایک مضبوط اور اچھی جسمانی صحت ذہنی کارکردگی کے لیے ایک مناسب رہائشی جگہ مہیا کرتی ہے، جبکہ ایک پائیدار کامیابی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں لفظ کامیابی خوشی کے تمام لوازمات کا احاطہ کرتی ہے۔
یہاں دوبارہ لفظ عادت نمایاں نظر آتا ہے کیونکہ اچھی صحت کی ابتدا صحت کے بارے میں آگہی سے ہوتی ہے جو کہ رہنے سہنے کی درست عادات سے فروغ پاتی ہے اور ضبط نفس کے ذریعے قائم رکھی جاتی ہے۔ نمبر 15، وقت اور رقم کا بجٹ۔ وقت کی کفایت اور رقم کی بچت کے ذکر سے انسان بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتا ہے۔ تقریباً ہر شخص وقت اور رقم دونوں کو آزادانہ استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے بجٹ اور بچت کے بارے میں کبھی بھی سوچنا نہیں چاہتا۔ تاہم جسم اور ذہن کی آزادی تمام انسانوں کی دو بڑی خواہشیں ہیں جو سخت بحث کے تحت ضبط نفس کے بغیر پائیدار حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ اس لیے یہ اصول ذاتی کامیابی کے فلسفے کا ایک اہم اور ناگزیر حصہ ہے۔ نمبر 16، سنہرے اصول کا اطلاق۔ لفظ اطلاق پر جو زور دیا جا رہا ہے اس پر غور کریں۔ سنہرے اصول کی صداقت پر یقین کر لینا کافی نہیں۔ پائیدار فائدے کے لیے اور ذاتی قوت کے استعمال میں رہنمائی کے لیے اس کا اطلاق تمام انسانی تعلقات میں ایک عادت کے طور پر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 17، آفاقی پختگی عادت۔ آفاقی پختگی عادت ایک ایسا اصول ہے جس کی مدد سے ہم تمام عادات کو مختلف درجات تک پختہ اور مستقل بنایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ پورے فلسفے پر کنٹرول کرنے والا اصول ہے جس میں پہلے 16 اصول مدغم ہو جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ کائنات کے تمام قدرتی قوانین کو کنٹرول کرنے والا اصول ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو اس فلسفے کے پہلے اصولوں کے اطلاقی عادت میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح یہ کامیابی کے شعور کے اظہار اور فروغ کے لیے فرد کے ذہن کو تیار کرنے میں ایک نگران عامل کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ ذاتی کامیابی کے حصول میں بہت زیادہ اہم عنصر ہے۔ انا کی قوت، جسے ہمیشہ غلط طور پر سمجھا گیا۔ لفظ انا کسی کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے یہ ظاہر ہے کہ انا کو رضاکارانہ عادات کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، رہنمائی مہیا کی جا سکتی ہے اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ رضاکارانہ عادات وہ عادات ہیں جو ہم جان بوجھ کر کسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیتے ہیں۔ انا کی تربیت۔ تمام تر ذاتی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہر فرد کی انا کو کامیابی کے شعور سے تحریک دی جائے۔ جو شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی انا کو پوری طرح پروان چڑھاتے ہوئے اس پر اپنی خواہشات کے اہداف کے گہرے نقش ثبت کر دے اور اسے تمام قسم کی بندشوں سے آزاد کرے اور اس پر چھائے ہوئے خوف اور شکوک دور کرے جو انا کی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے اہم قوت جو آپ کو دستیاب ہے وہ قوت ہے جو یہ تعین کرے گی کہ آیا آپ زندگی کی تمناؤں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام۔ اس قوت کی نمائندگی آپ کی اپنی انا کرتی ہے۔ ہم آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں کہ آپ انا کے ساتھ وابستہ تمام قدیم عقائد بھی ترک کر دیں جو انا کو بیجا غرور اور سوکیانہ پن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حقیقت میں انا وہ چیز ہے جسے اگر انسان کے اندر سے نکال دیا جائے تو چند رکوں کی کیمیائی مادے باقی رہ جائیں گے جن سے اس کا جسم بنا ہوا ہے۔ جنسی جذبات انسان کی عظیم تخلیقی قوت ہیں، یہ فرد کی انا کا اہم ترین حصہ ہے۔ جنسی جذبات اور انا صرف اس وجہ سے بری شہرت کی حامل ہیں کیونکہ دونوں کا اطلاق تواکل انداز میں بھی اور تعمیری انداز میں بھی ممکن ہے، اور انسانی تاریخ کی ابتدا ہی سے جاہل افراد نے ان دونوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تہذیب یافتہ لوگ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو دانستہ طور پر اپنی اناؤں کو پالتے پوستے ہیں، انہیں شکل دیتے ہیں اور ان پر اختیار حاصل کرتے ہیں، اور اپنے کام کا کوئی حصہ بھی قسمت، اتفاق یا زندگی کے اتار چڑھاؤ پر نہیں چھوڑتے۔ ہر آدمی اپنی انا کو تشکیل دینے پر اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسے اس کے بارے میں کسی کام یا تردد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک کسان کو زمین میں بیج بو دینے کے بعد اس بات کا تردد نہیں ہوتا کہ بیج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اس سلسلے میں کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پروان چڑھنے کے لیے وقت۔ یہاں میں آپ کی توجہ وقت کی اہمیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ آفاقی پختگی عادت کے عمل میں ایک اہم عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح زمین میں بوئے گئے بیج کو اگنے، پروان چڑھنے اور تنومند درخت بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اسی طرح خیالات، خواہشات اور نظریات کو جو ذہن کی سطح پر کاشت کیے جاتے ہیں انہیں ایک حتمی وقت درکار ہوتا ہے جس دوران آفاقی پختگی عادت کا قانون انہیں زندگی اور عمل عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو بتا سکے یا درست تعین کر سکے کہ ایک خواہش کو اپنے ہم پلہ مادی شکل میں تبدیل ہونے کے لیے
کتنا وقت درکار ہوگا، خواہش کی نوعیت اور حالات جن کا اس خواہش کے ساتھ تعلق ہے، اور خواہش کی شدت غالباً وہ عناصر ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ایک خیال کے مرحلے کو مادی مرحلے میں تبدیل ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہ ذہنی کیفیت جسے یقین کے نام سے جانا جاتا ہے، کسی خیال کو اس کی ہم پلہ مادی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے اس قدر سازگار ہوتی ہے کہ یہ اکثر اوقات یہ تبدیلی فوری طور پر انجام دے سکتی ہے۔ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس فلسفے کے 17 اصولوں میں موجود سب کچھ مل چکا ہے جو ماسٹر چابی حاصل کرنے کے لیے درکار یا ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس تمام تر عملی علم آ چکا ہے جو انسانی تہذیب کی ابتدا سے لے کر اب تک کامیاب آدمی استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل فلسفہ زندگی ہے جو ہر انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اس میں تمام انسانی مسائل کے حل کا راز موجود ہے۔ یہ ایسے الفاظ اور ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ادنا ترین شخص بھی اسے بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بین الاقوامی شہرت کے متمنی ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس قدر مفید بنانے کی تمنا تو کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کم از کم وہ مقام تو حاصل کر لیں جس کی آپ کی انا خواہش مند ہے۔ اس قدر تمنا رکھنی بھی چاہیے۔ اب دنیا کے پاس ذاتی کامیابی کا مکمل اور ٹھوس فلسفہ ہے جو فرد کو ایسے عملی ذرائع مہیا کرتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے ذہن پر قابو پا سکتا ہے اور اسے ذہنی سکون، انسانی تعلقات میں ہم آہنگی، معاشی تحفظ اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک معذرت کے طور پر نہیں بلکہ وضاحت کی خاطر میں آپ کو اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ ان 17 اصول کے تجزیے کے دوران ان میں سے زیادہ اصولوں کا مسلسل حوالہ دیتے ہوئے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ تکرار محض کافی نہیں ہے، یہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور ایسا کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ انسانوں میں عام طور پر رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ نئے خیالات یا پرانے عقائد کی نئی تشریحات کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ نمبر 10، ضبط نفس۔ وہ شخص جو اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر سکتا ہے جس کا وہ جائز طور پر حقدار ہے۔ اینڈریو کارنیگی۔ ذہن کا میکانزم ایک منظم قوت کا گہرا نظام ہے اور اس قوت کو صرف ایک طریقے سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے اور وہ ہے مکمل ضبط نفس۔ وہ ذہن جو پوری طرح منضبط ہوتا ہے، حتمی مقاصد پر مرتکز ہوتا ہے، ایک ایسی ناقابل شکست قوت ہے جو مستقل شکست جیسی کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ شکست کو منظم کرتا ہے اور اسے فتح میں بدل دیتا ہے، لڑکتے ہوئے پتھروں کو مستحکم قدمچوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اپنی گاڑی کو ستاروں کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور اپنے خواہشات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کو اپنی خدمت میں صف بستہ کر دیتا ہے۔ اور وہ انسان جو ضبط نفس کے ذریعے اپنی ذات پر اختیار حاصل کر لیتا ہے، اس پر کوئی دوسری طاقت کبھی بھی اختیار حاصل نہیں کر سکتی۔ خیال کے میکانزم سے 10 عناصر۔ ذہن 10 عناصر کے ذریعے کام انجام دیتا ہے جن میں سے کچھ تو خود کار ہے جبکہ کچھ دوسروں کو رضاکارانہ کوشش سے رہنمائی باہم پہنچانی پڑتی ہے۔ ضبط نفس اس کی رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ نمبر 1، عظیم دانش۔ یہ خیال کی تمام تر قوت کا سرچشمہ ہے جو خود بخود کام کرتا ہے، لیکن اسے مقصد کی قطعیت کے ذریعے منظم اور قطعی اہداف پر مرتکز کرنا پڑتا ہے۔ عظیم دانش کو ہم پانی کے ایک ایسے ذخیرے سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو کناروں سے مسلسل چھلک رہا ہو اور اس کی شاخیں چھوٹی ندیوں کی صورت میں ہر سمت جا رہی ہوں اور تمام نباتات اور زندہ اجسام کو زندگی عطا کر رہی ہو۔ وہ ندی جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے اسے خیال کی قوت بھی عطا کرتی ہے۔ نمبر 2، شعوری ذہن۔ انسان کا ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو ذہن کا شعوری حصہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تحت الشعور کا حصہ کہا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات ذہن کو پانی میں تیرتے ہوئے برف کے ایک تودے سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے 9 حصے پانی کے اندر ہوتے ہیں اور ایک حصہ پانی کے باہر ہوتا ہے۔ پانی سے باہر نظر آنے والا حصہ شعوری حصے کی نمائندگی کرتا ہے اور پانی کے نیچے والا حصہ تحت الشعور والے حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے صاف ظاہر ہے کہ ذہن کا شعوری حصہ جس سے ہم شعوری اور رضاکارانہ طور پر خیال کی قوت کو بروئے کار لاتے ہیں، سارے ذہن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ذہن سے حاصل ہونے والی قوت کا 10واں حصہ ہے۔ نمبر 3، قوت ارادے کی صلاحیت۔ ارادے کی پختگی ایک ایسی قوت ہے جو ذہن کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کی تمام عادات میں ترمیم کرنے، انہیں تبدیل کرنے یا ان میں توازن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو دل کے جذبات کو قابو میں رکھتی ہے اور ضبط نفس کی مدد سے ان کو سمت عطا کرتی ہے۔
اس سلسلے میں ہم اسے بورڈ آف ڈائریکٹران کے چیئرمین سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے احکامات شعوری ذہن سے حاصل کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں تصور کرتا۔ نمبر 4، فہم اور عقل کی صلاحیت۔ یہ ذہن کے شعوری حصے کی سربراہ جج ہے، جو تمام نظریات، منصوبوں اور خواہشات کے بارے میں فیصلہ صادر کرتی ہے، اور یہ کام وہ ضبط نفس کی ہدایت پر کرتی ہے، لیکن اس کے فیصلے ارادے کی قوت سے نظر انداز کیے جا سکتے ہیں یا جذبات کی قوت سے ان میں ترمیم کی جا سکتی ہے جب ارادہ ان میں مداخلت نہ کر رہا ہو۔ آئیے یہاں اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ تمام درست فیصلے فہم اور عقل کی صلاحیت کی مرہون منت ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا خیال 1000 میں سے ایک آدمی ہی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے درست خطوط پر سوچنے والے افراد بہت ہی کم ہیں۔ نمبر 5، جذبات۔ جذبات ہمارے بہت سے ذہنی اعمال کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور ہمارے شعوری ذہن میں پیدا ہونے والے اکثر خیالات کا مرکز ہوتے ہیں۔ ان کی نوعیت بہت پیچیدہ ہوتی ہے اور ہمیشہ ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان میں عقلی ترمیم کرتے ہوئے قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے ان کی سمت کا وہ تعین نہ کیا جائے تو خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم جذبات کو محض ناقابل انحصار ہونے کی بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ انسانی جذبے اور ولولے تخیل اور تعمیری بصیرت کا سرچشمہ ہیں، اور ضبط نفس کے ذریعے ہم ان کا رخ پھیر کر ان کو ذاتی کامیابی کے لیے ضروری عوامل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ عقل اور ارادے کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے ان میں ضروری ترمیم کر کے ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، تخیل کی صلاحیت۔ یہ وہ ورکشاپ ہے جہاں تمام خواہشات، نظریات، منصوبے اور مقاصد تشکیل پاتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے ذرائع متعین ہوتے ہیں۔ منظم استعمال اور ضبط نفس کے ذریعے تخیل کو تعمیری بصیرت کے درجے تک پروان چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن تخیلات بھی جذبات کی طرح پیچیدہ اور ناقابل انحصار ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ضبط نفس کے ذریعے قابو نہ کیا جائے اور کوئی سمت یا رخ نہ دیا جائے، بغیر کنٹرول کے سوچنے کی قوت کو بے مقصد، ناقابل عمل اور تباہ کن سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، جس کی تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ بے مہار تخیل خیالی پلاؤ پکانے کے مترادف ہے۔ نمبر 7، ضمیر کی قوت۔ ضمیر ذہن کا اخلاقی رہنما ہے۔ اس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرد کے اہداف اور مقاصد میں اس طرح سے ترمیم کرے کہ وہ فطرت کے اور انسان کے اخلاقی قوانین سے ہم آہنگ ہو جائے۔ ضمیر اس لحاظ سے عقل کا جڑواں بھائی ہے کہ یہ عقل کو اس وقت شعور اور رہنمائی مہیا کرتا ہے جب وہ شک کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمبر 8، چھٹی حس۔ یہ دماغ کا نشریاتی اسٹیشن ہے جس کے ذریعے انسان خود بخود خیالات کی لہریں بیچتا اور وصول کرتا ہے۔ یہ وہ وسیلہ یا واسطہ ہے جس کے ذریعے خیالات کی تمام لہریں، جنہیں ماتھا ٹھنکنا کہا جاتا ہے، وصول کی جاتی ہیں۔ اس کا ذہن کے تحت الشعور والے حصے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، یا شاید اس کا ایک حصہ ہی ہے۔ چھٹی حس وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے تخلیقی بصیرت کام کرتی ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے بنیادی طور پر تمام نئے نظریات وجود پاتے ہیں، اور یہ ان تمام آدمیوں کے ذہنوں کا اہم اثاثہ ہے جنہیں فطین تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، یادداشت۔ یہ ذہن کی فائلنگ کیبنٹ ہے جہاں تمام خیالات، تمام تجربات اور احساسات جو 5 مادی خواص کے ذریعے انسان کے ذہن تک پہنچتے ہیں، محفوظ اور ذخیرہ کیے جاتے ہیں، اور یہ ان تمام خیالات کی لہروں کی فائلنگ کیبنٹ بھی ہو سکتی ہے جو ذہن تک چھٹی حس کے ذریعے پہنچتی ہے۔ اگرچہ تمام ماہرین نفسیات اس سے متفق نہیں ہیں، یادداشت پیچیدہ اور ناقابل اعتماد ہوتی ہے جب تک اسے ضبط نفس کے ذریعے منظم نہ رکھا گیا ہو۔ نمبر 10، 5 مادی حسیات۔ یہ ذہن کے مادی ہاتھ ہیں جن کے ذریعے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، وہاں سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ مادی حسیات قابل اعتماد نہیں ہوتی، لہٰذا انہیں ضبط نفس کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی شدید جذباتی کیفیت میں حصے گڑبڑا جاتی ہیں اور ناقابل اعتماد ہو جاتی ہیں۔ معمولی قسم کی شعبدہ بازی سے 5 مادی حصوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور زندگی کے عام تجربات میں یہ ہر روز دھوکہ کھاتی ہے۔ خوف کے جذبے میں مادی حصے عام طور پر دیوہیکل بھوت پیدا کر لیتی ہیں جن کا تخیل کے علاوہ کہیں وجود نہیں ہوتا، اور جب خوف طاری ہوتا ہے تو زندگی کی کوئی حقیقت ایسی نہیں جسے بڑا چڑھا کر یا توڑ موڑ کر پیش نہیں کرتی۔ اپنی لازوال ذہنی قوت کو استعمال کریں۔ انسانی ذہن کی پوشیدہ قوتوں کا درست اندازہ لگانا یا ان کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ راز روز ازل سے لے کر آج تک نہیں کھل سکا کہ انسانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنی دنیاوی زندگی میں
اپنی قسمت اور تقدیر کو تشکیل دینے کے لیے ان عظمی قوتوں سے کیوں کام نہیں لیتی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے لاپرواہی کے ساتھ غربت اور بیچارگی کی زندگیاں بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن کا تحت الشعور والا حصہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہمارا ذہن عظیم دانش تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور اس دروازے کی ساخت ایسی ہے کہ اس ذہنی کیفیت کی مدد سے، جسے ہم یقین کے نام سے جانتے ہیں، یہ دروازہ آسانی سے کھولا جا سکتا ہے، اور عظیم دانش کے لازوال ذخیرے کو ہم رضاکارانہ طور پر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ درست انداز میں سوچنے کا فن۔ ضبط نفس کے تجزیے کی بحث کو ختم کرنے سے پہلے، جس کا تعلق مکمل طور پر سوچ کے میکینزم سے ہے، آئیے سوچ کے حوالے سے چند معروف حقائق اور عادات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم درست انداز میں سوچنے کے فن پر عبور حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، ہر سوچ خواہ مثبت ہو یا منفی، اچھی ہو یا بری، درست ہو یا غلط، اپنے آپ کو اپنے ہم پلہ مادی عنصر میں تبدیل کرنے کا رجحان رکھتی ہے، اور وہ یہ کام منطقی اور فطری ذرائع سے فرد میں مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے خیالات، منصوبے اور ذرائع کے حصول کا جذبہ ابھارتے ہوئے انجام دیتی ہے۔ جب کسی دیے گئے ہدف کا خیال عادت بن جاتا ہے اور آفاقی پختگی عادت کا اصول اس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، تو ذہن کا تحت الشعوری حصہ کسی بھی فطری وسیلے کی مدد سے جو حاصل ہو سکتا ہے، اسے اس کے منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو انتہائی اہمیت کی حامل دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سے روشناس کروانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 12 دولتوں کی ماسٹر چابی مکمل طور پر اس عظیم طاقت پر مشتمل ہے جسے انسانی سوچ کی طاقت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شدید ضبط نفس کے ذریعے اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کرتے ہوئے آپ اس ماسٹر چابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ضبط نفس آپ کو اپنے ذہنی رویے پر کنٹرول حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کا ذہنی رویہ آپ کو زندگی کے تمام تر حالات پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہر شکست، ہر ناکامی اور ہر مصیبت کو اس کے ہم پلہ اثاثے میں تبدیل کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مثبت ذہنی رویہ زندگی کی 12 دولتوں میں سر فہرست ہے۔ اس لیے اب یہ آپ پر